بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت نذیر نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران خان۔ آج ہمارے ساتھ جموں کشمیر پیپل پارٹی حلقہ LA 18 پونچھ کے امیدوار اسمبلی سردار سہراب اکبر خان صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم ٹنگیڑا یوتھ اور انتظامیہ کے درمیان ہونے والے تصادم کے بارے میں معلومات بھی کریں گے اور ان کا موقف بھی لیں گے۔ سہراب اکبر صاحب، چونکہ آپ ان پکچر رہے ہیں کچھ باتوں سے، تو اس لیے سب سے پہلا میں آپ سے ٹنگیڑا یوتھ کے حوالے سے یہ سوال کروں گا کہ ٹنگیڑا یوتھ کے مطالبات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جناب عمران صاحب آپ کی جنت نذیر ٹیم کا ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے ہم سے رابطہ کیا۔ یہ جو یوتھ کے جو مطالبات تھے، ان کے مطالبات تھے کہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، یہ جو لوڈ شیڈنگ ہوتی بھی ہے تو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو، اور ساتھ ان کا مطالبہ تھا کہ یہ جو روڈ پہ جو تجاوزات کی صورت بنتی ہے، جن کی یہ کریش وغیرہ پڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، تو وہ ان کا مطالبہ تھا، اور اس سلسلے میں وہ تقریباً 3-4 دفعہ انہوں نے SDM آفس کے باہر انہوں نے احتجاج کیا۔ ٹھیک ہے، بالکل جائز مطالبہ تھا۔ ظاہر ہے یہ تجاوزات کی وجہ سے حادثات بھی ہوتے ہیں، اور یہ حالیہ دنوں میں 1-2 دن قبل ایک صحافی تھے جو سمانی میں، جن کے ساتھ یہ روڈ پہ پڑے ہوئے میٹیریل کی وجہ سے حادثہ پیش آیا، یہ ان کا جائز مطالبہ تھا۔ تو انتظامیہ کو سب سے پہلے اپنا جو یہ یوتھ ہے اس کی طرف سے کوئی شکایت کی گئی تھی؟ بالکل، یہ یوتھ نے باقاعدہ انہوں نے ایک دفعہ SDM آفس میں گئے، دوسری دفعہ گئے، 3 دفعہ گئے، یہ تقریباً چوتھی دفعہ انہوں نے جا کے وہاں پہ ایک پروگرام کیا، وہاں پہ انہوں نے نعرے بازی کی۔ اب انتظامیہ کا ہم تو وہاں پہ موجود ہیں، انتظامیہ کا موقف ہے کہ انہوں نے کوئی تالے وغیرہ لگائی ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو وہ یہ تقریباً یہ چوتھی بار وہ وہاں پہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی پہلے شکایت انتظامیہ کو نوٹ کروائی، کسی اپلیکیشن کوئی دی، درخواست کی شکل میں شکایت نوٹ کروائی، اس کا مطلب؟ بالکل یہ شکایت نوٹ کروائی انہوں نے۔ اچھا، تو یہ کتنا عرصہ پہلے انہوں نے جو ہے شکایت نوٹ کروائی؟ یہ تقریباً 10-15 دن پہلے انہوں نے شکایات نوٹ کی، باقاعدہ انہوں نے سننے میں آیا ان یوتھ کے مطابق کہ ہم نے باقاعدہ درخواست دی۔ اچھا، تو وہ درخواست دینے کے بعد کوئی ان کی سنوائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں، انہوں نے ان کو مطمئن کیا کہ ہم بھیجیں گے، وہ پھر اسی طرح کرتے کرتے وہ ان کا وہ 3-4 دفعہ مطمئن کرنے کے بعد وہ جو کہ نا وہ اس طرح کے وہ انہوں نے دھرنا دیا کہ جی، اس کے بعد انہوں نے اس دھرنا دیا AC آفس کے سامنے، اور روڈ کو بلاک کیا۔ ویسے روڈ کو بلاک کرنا نہیں چاہیے ویسے، تو یہ یعنی کہ شکایت کرنے کے بعد انہوں نے روڈ کو بلاک کیا AC آفس کے سامنے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ AC آفس کو تالے بھی لگائے گئے، تو یہ اس خبر میں صداقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ دیکھیں جی، یہ جو انہوں نے باقی جو FIR دی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ یہ بھی ان کی پری پلان، ان کی ایک ڈرامہ بازی ہے۔ یہ اصل میں 2 لڑکے ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، جو ان پہ لگاتار سوشل میڈیا پہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ رشوت خوری کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں لگتا ہے ان کی پری پلاننگ تھی۔ اب مجھے نہیں پتا، اگر انہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہے، املاک کو تالے لگائیں، تو یہ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو انہوں نے آگے واقعات کیے، جو پرچے درج کیے جس طرح کے، اور جھوٹی FIR درج کی، اس سے لگتا ہے کہ یہ ساری انتظامیہ اس میں ان کی پری پلاننگ تھی ساری۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ AC آفس کو جو انہوں نے تالے لگائے وہ لگائیں یا نہیں لگائیں، اور اگر لگائیں تو اس کی آپ مذمت کریں؟ بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں، بالکل۔ تو انتظامیہ کے ساتھ جو ہے نا ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، اس کے بعد سنا ہے میں نے کہ انتظامیہ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، وہ کیا مذاکرات ہوئے ہیں یہ بتا دیں۔ یہ جو انتظامیہ کہتی ہے نا کہ یہ تالے لگے ہیں، تالے لگے جو جس دن کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد شام کو انتظامیہ کے ان کے درمیان معاملات طے ہوئے، ان کی آپس میں مذاکرات ہوئے، اور پھر کامیاب مذاکرات کے بعد ان کے گھر بھیج دیا گیا۔ یہ تیسرے دن اچانک سے پھر انہوں نے ایک پرچہ سامنے لایا اور پرچہ کاٹا، جس میں ایک کالج کے اسٹوڈنٹ کو وردی میں
اس کو بیمانہ تشدد کا پورے سارے بازار میں لوگوں کے سامنے بیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، اور پھر تھانے میں جا کے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، پھر اس سے فون کرواتے رہے گھر پہ کہ باقی جو لڑکے ہیں ان کو، اس کے بھائیوں کو، کہ وہ بھی گرفتاری دیں۔ اچھا، یہ انسپیکٹر صاحب ہیں جو انتظامیہ بھی ہم میں سے ہی ہے، تو انسپیکٹر صاحب کو جو چوٹ لگی ہے وہ بھی قابل مذمت ہے، وہ آپ یہ بتائیں کہ یہ چوٹ کیسے لگی ہے انسپیکٹر صاحب؟ جی، یہ میں پہلے اس کا موقف دے چکا ہوں کہ یہ میں پریس کانفرنس میں نے کی تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک میں نے ادھر میں اپنے آگے رکھ کے میں نے اپنا موقف دیا تھا۔ وہ جو چوٹ لگی ہے اس کے میں چشم دید گواہ ہوں۔ وہاں پہ انہوں نے لاٹھی چارج کیا، 3-4 لڑکے تھے، تقریباً 8-10 لڑکے تھے، باقی بھاگ گئے تھے، 3 لڑکے وہاں پہ باقی تھے۔ یہ جو باقی لڑکے تھے ان میں انہوں نے لاٹھی چارج کیا، اور اس میں جو کہ نا پولیس کو جو ان کو انہوں نے چشمہ پہنا ہوا تھا، اور اس میں کسی نے مکہ لگا یا تھپڑ لگا، اس میں جو کہ نا اس جگہ پہ ان کو کاٹ لگا ہے شیشے کا۔ جی بالکل، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیں سراب صاحب، آپ چونکہ سیاسی ورکر ہیں اور ایک ذمہ دار آدمی ہیں اور ایک بڑی جماعت کے آپ امیدوار اسمبلی ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دھرنوں کا وقت نہیں ہے، اور اگر دھرنے دیے بھی جائیں تو عوامی نمائندگان کے سامنے دیے جائیں، اور یہ اپنا دھرنا انتظامیہ کے سامنے کیوں دیا گیا؟ یہ احتجاج عوامی نمائندوں کے سامنے زیادہ بہتر نہیں تھا اس احتجاج کا دینا؟ یہ بات اس طرح ہے کہ یہ کوئی روڈ کا مطالبہ نہیں تھا کہ ہمیں روڈ دی جائے یا ہمیں کوئی وہاں پہ اسکیم دی جائے، ایسا کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ جو انتظامیہ سے ان سے جو مطالبہ تھا کہ آپ PWD کے ملازمین کو وہاں پہ بھیجیں اور وہاں پہ روڈ صاف کروائیں، اور محکمہ برقیات کی جو SDO صاحب ہیں ان کو بلا کے ان کو بتائیں کہ جو لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں وہ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کریں۔ ان کا موقف یہ تھا، تو یہ اس کے لیے وہ عوامی نمائندے کے پاس نہیں جا سکتے، وہ ان بالا افسروں کے پاس ہی جائیں گے، انتظامیہ کے پاس ہی جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں جی کہ اب آپ کا مطالبہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو جھوٹی FIR ایک من گڑت کہانی انہوں نے بنائی، یہ بالکل ہم جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا دفتر ہے وہاں پہ اوپر، تو دفتر میں ہم موجود تھے، ہم نے وہاں جب یہ معاملہ شروع ہوا تو ہم اوپر سے بالکل نیچے دیکھ رہے تھے، بالکل چوک ہے نیچے، وہاں پہ چاروں طرف جو کہ نا دکانیں ہیں، وہاں پہ کسی آدمی سے گواہی لے لیں، ایک سنگل آدمی اگر مل جائے وہ کہے کہ فائر کیا، تو میں نے پہلے بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ سرنڈر کر جائیں گے۔ یہ پورا معاملہ یوتھ کا معاملہ تھا، اور پورا جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے کارکنان کی طرف موڑ کر جنرل سیکرٹری جموں کشمیر پیپلز پارٹی، ترجمان حلقہ نمبر 1 جموں کشمیر پیپلز پارٹی، انہوں نے FIR میں درج کیا، اور ہمارا پورا جو کہ نا ایک کمپین کا ٹائم تھا اور وہ ڈسٹرب کیا۔ اور میں انتظامیہ سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری بٹھائیں، آپ اتنا ایزیلی نہ لیں، ہم کوئی آپ کو آپ جس طرح ایزی لے رہے ہیں کہ اسی طرح ہم پرچے فیس کریں گے، آپ یقین کریں کوئی آدمی ان پرچوں کی ضمانتیں نہیں کروائے گا، آپ یقین کریں کوئی آدمی آپ کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا۔ ہم اگر ایسی جھوٹی FIR آج ہم نے بھگت لی تو ہم ہمیشہ بھگتے رہیں گے، اس لیے ہم قطعاً یہ FIR قبول نہیں کریں گے۔ یہ میرا دو ٹوک واضح موقف ہے، اور میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جھوٹی FIR واپس لیں۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو جوڈیشل انکوائری کروائیں، جوڈیشل انکوائری جب ہوگی تو حکومتی عدالتی جوڈیشل کے نمائندے یہاں پہ آئیں گے، تو ایک بندہ اگر یہ کہہ دے کہ فائر ہوا ہے یہاں پہ یا کوئی دہشت گردی کی ہے، تو میں پہلے بھی اپنا موقف دے چکا ہوں کہ ہم سرنڈر کر جائیں گے۔ جی اگر یہ FIR واپس نہ لی گئی تو پھر اس کے بعد آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہمارا لائحہ عمل یہ ہے کہ ابھی تک میں نے پریس کانفرنس کی تھی، گورنمنٹ کو ہم نے کہا تھا کہ اس کے جوڈیشل انکوائری کریں، اور مجھے بڑا افسوس ہے اس گورنمنٹ پہ کہ ابھی تک ان کی اتنی بے حسی ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی چیز، کوئی اقدام ایسا نہیں کیا، کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی جوڈیشل انکوائری کا انہیں کوئی، یعنی انتظامیہ ٹوٹل جو اس بات پہ اتری ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے یعنی یہ ان کو پرچوں میں گھسیٹنا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا اگلا لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم بہت اسٹوڈنٹ ونگیں ہیں، 3-4 جماعتیں ہیں، اور پولیٹیکل 2-3 پارٹیاں ہیں، اس کے بعد یوتھ کی کافی سارے الائنس ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اس کے علاوہ انجمن تاجران تقریباً 10 سے زائد شہروں کی انجمن تاجران کے نمائندے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو ہم
ہمارے درمیان تقریباً کافی سارے معاملات طے ہو گئے ہیں. ابھی یہ ڈیٹ جو کہ نا 29 یا 30 غالباً ان میں سے ایک دن ہمارا طے ہو جائے گا انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر کہ کون سے دن ہم نے پہیہ جام ہڑتال کی کال دینی ہے. اور انشاءاللہ محمود گلی سے لے کر راولہ کوٹ تک پہیہ جام ہڑتال کریں گے اور اس وقت تک انشاءاللہ قائم رکھیں گے جب تک ان کی ایف آئی آریں واپس نہیں ہوتی. اب یہ بھی ہمارے درمیان تھوڑی سی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن کے لیے پہیہ جام کریں ہڑتال, کچھ کہہ رہے ہیں 3 دن کے لیے کریں, تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت تک کریں جس وقت تک یہ رائے ان کی رائے اور پرچے واپس نہیں ہوتے. لیکن یہ انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ طے ہو جائے گا کہ یہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. اور یہ صرف 28 29 یا 30 تاریخ کو یہ انشاءاللہ اس کے متعلق یہ ایک دو دن میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ یہ ہم نے پہیہ جام ہڑتال کرنی ہے. جی یہ الیکشن کی گہما گہمی ہے اور یہ حالات جو ہے نا بڑے سنگین سے سنگین تر اس دور میں ہو سکتے ہیں. تو آپ میری یہی رائے ہے کہ امن کا راستہ اختیار کرتے ہوئے پورا امن احتجاج ہر شہری کا حق ہے اور اس انتظامیہ کو بھی ایک مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے جو ہے نا ان سے مذاکرات بھی کرنے چاہیے اور آپ کو بھی اپنے تمام احتجاج جو ہیں وہ پرامن طریقے سے کریں تو یہ بہتر ہو. جی بالکل, ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ پرامن ہوں. لیکن میں التماس کروں گا ٹرانسپورٹ کے لوگوں سے کہ آپ جس دن یہ پہیہ جام کی کال دی جائے ایک دو دن میں ڈیسائیڈ ہوگا تو آپ اپنی حفاظت کے لیے آپ نے روڈوں پہ نہیں نکلنا ہے. کسی کا کوئی شیشہ ٹوٹا, کسی گاڑی کو کوئی آگ لگی کیونکہ نوجوان مشتعل ہیں تو اس کی ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے, انتظامیہ ذمہ دار ہوگی. اور انتظامیہ سے میں التماس کرتا ہوں کہ یہ پرچے واپس لیں. اور ٹرانسپورٹ یونین سے میں خاص طور پر ملتمس ہوں پورے آزاد کشمیر سے کہ اس دن جس دن یہ ہڑتال کی کال دی جائے گی یا اس سے پورا ہم لائحہ عمل بتائیں گے پریس کانفرنس کر کے راولہ کوٹ میں انشاءاللہ غازی ملت پریس کلب میں, وہاں پہ ہم اپنا موقف دیں گے. اور میں تمام ٹرانسپورٹ یونین سے خاص کر کے کہتا ہوں کہ کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے آپ نے, کوئی روڈوں پہ نہیں نکلے کیونکہ یہ عوامی معاملہ ہے, یہ ایک ناجائز ظلم اور جبر ہے اور اس جبر کو ہم اس جبر کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی اس طرح کی کوئی نکلے گا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. تو میں التماس کرتا ہوں, سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور کوئی جو ٹرانسپورٹ کے لوگ ہیں یا گاڑی ہے یا کوئی پرائیویٹ گاڑی ہیں تو اس کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نوجوان بہت زیادہ مشتعل ہیں تو اگر کسی کا کوئی نقصان ہوا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اور نہ کوئی گاڑی جلائی گئی یا کوئی معاملہ ایسا ہوا تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس معاملے کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں اور کوئی ایسا نقصان نہ ہو. لیکن پہیہ جام ہڑتال وہ اس کے لیے ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ یوتھ کے جو باقی الائنسز ہیں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں جاری کر سکتا اپنی طرف سے کیونکہ یہ ایک مشترکہ لائحہ عمل طے ہوگا. تو اس کے بعد یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ عوام کے سامنے رکھیں گے. بہت بہت شکریہ سراب صاحب. یہ ہمارے ساتھ جموں کشمیر پیپل پارٹی کے امیدوار سراب خان صاحب موجود تھے, ان سے ہم نے گفتگو کی ہے. تو ناظرین اگر یہ میری آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.